السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاس ایک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا اور سبسکرائب بھی نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجیے اور سبسکرائب بھی کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لیتی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 28۔ زرشالے کی لرزتی آواز پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جس کا چند لمحے قبل کھلتا ہوا چہرہ اس وقت سفید پڑ رہا تھا۔ ریلیکس زرشالے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر وہ اپنے اعصاب کنٹرول کرتا ہوا نرمی سے گویا ہوا، لیکن وہ بس بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ بالاج دروازہ کھلوائیں پلیز، وہ روندے ہوئے لہجے میں خوفزدہ سی بولی تو بالاج نے ہال میں پھیلی نیم تاریکی میں اپنے جیب سے موبائل نکالا، لیکن سگنل نہ ہونے پہ وہ زور سے لب کھینچ گیا۔ موبائل واپس جیب میں ڈال کے وہ دروازے کی جانب بڑھا اور بہت محتاط انداز میں اس کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا وہ ساتھ ساتھ دستک دیے جا رہا تھا، لیکن دروازے ہنوز بند تھے۔ آپ کسی کو کال کریں نا۔ جب دروازہ مزید 5 منٹ نہ کھلا تو زرشالے کو ڈوبتی سانسوں کے درمیان گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ تو اپنی بے بسی اور اس کی حالت بالاج کا دل چاہا وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ زرش ریلیکس پلیز، میں کچھ کرتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا اسے کندھے کو ہلکا سا چھو کر وہاں پڑی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتا رسانیت سے گویا ہوا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ نہیں، آپ دروازہ کھلوائیں یا شیر لالہ کو کال کریں ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ ایک دم سے شدتوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کا بازو ہاتھ میں جکڑ گئی تو اس کی حالت کو دیکھتے بالاج کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، جبکہ ماتھے کی رگیں شدت ضبط کی وجہ سے پھولنے لگی تھیں۔ آپ روئیں نہیں ثنا، آپ کی اس کے سر کو سہلانے کے لیے اٹھا ہاتھ بمشکل نیچے کرتے ہوئے اس نے اسے تسلی دینی چاہی جب وہ بھپرا اٹھی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اندھیرے اور گھٹن میں میرا سانس بند ہونے لگتا ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیختی ایک دم سے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑتی ہچکیوں سے روتی نڈھال سی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ اپنے سینے سے سر ٹکائے زرشالے کی اس بند کمرے میں گونجتی ہچکیوں کی آواز اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی، جبکہ سرخ آنکھیں تیش کے عالم میں بند دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زرشالے، نرمی سے اسے پکارتے ہوئے اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے باہر عجیب سی آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا یا سمجھتا ہال کا مین دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اسٹوڈنٹس کا ایک ریلا سا اندر داخل ہوا۔ اس اچانک افتادتے بالاج کے سینے سے لگی زرشالے نے تیزی سے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تو اتنے سارے لوگ دیکھ کے اس کا دماغ چکرانے لگا۔ دیکھ لیں سر، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سب کچھ مہینوں سے چل رہا ہے اور آج یونی میں ہونے والے فنکشن سے فائدہ اٹھا کر یہ دونوں یہاں آ گئے، لیکن بدقسمتی سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وہ دونوں ابھی اتنے لوگوں کے ایک دم سے وہاں آنے کے بابت سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نسوانی آواز میں کہے گا الفاظ پہ دونوں کو یونی کی چھت خود پہ ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈین صاحب، مس عالم اور میں یہاں بائی چانس بند ہو گئے تھے۔ لاشعوری طور پر زرشالے کو اپنے عقب میں کرتا وہ ایک آہنی دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑا ہوتا ڈین صاحب سے بولا، جو بہت چپتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بند ہوتے تو دروازہ باہر سے لاک ہوتا، لیکن دروازہ لاک نہیں تھا مسٹر بالاج۔ ڈین صاحب کی کاٹدار آواز سے بالاج ہی نہیں اس کی پشت پہ کھڑی زرشالے بھی بری طرح سے چونکی تھی، کیونکہ اس نے خود دیکھا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کیا گیا تھا۔ اور اگر میں مان بھی لوں کہ یہ بائی چانس تھا تو جو کچھ ہم سب نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب کیا تھا مسٹر بالاج؟ چپتے لہجے میں کہتے ہوئے ڈین صاحب کی آواز قدرے بلند ہوئی تو بالاج کا چہرہ آہنا تو غصے کے احساس سے سرخ پڑنے لگا، جبکہ اپنی ذات کے متعلق بھرے مجمع میں ایسی بات سن کے زرشالے کے وجود سے جان نکلنے کو تھی۔ سر، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سب بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس کے تو ثبوت بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ غیر متوقع نسوانی آواز سے بالاج کی پشت پہ کانپتی کھڑی زرشالے نے بے یقینی سے قدرے سائڈ پہ ہو کے دیکھا تو دل گویا مر سا گیا، کیونکہ یہ الفاظ بولنے والی اور کوئی نہیں اس کی دوست سہرش تھی۔ نہیں سر، میں یہاں سہرش کی شال لینے آئی تھی۔ سہرش کی بات سن کے وہ بالاج کے پہلو سے نکلتی متوحش سی بولی۔ اسے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں ملامت کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کون سی شال؟ میری شال تو میرے پاس ہے، سہرش نے استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی شال اس کے سامنے لہرائی تو زرشالے کے اندر بہت کچھ جیسے ایک چھناک سے بہت نیچے کہیں گر کر ٹوٹ گیا۔
سر یہ ہماری دوست تھی، لیکن اس کا بلال کے ساتھ بڑھتا افیئر دیکھ کے ہم نے آج حائقہ بھی سحرش کی بات میں وزن پیدا کرنے کو بولی جب بالاج بھپڑتا ہوا ان کی جانب لپکا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں جان سے مار ڈالوں گا اگر زرشالے کے متعلق ایک بھی لفظ کہا تو۔ وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ ان کی جانب بڑھتا واقعی انہیں جان سے مار ڈالتا جو اگر بر وقت اسے روکا نہ جاتا۔ بیہیو یور سیلف مسٹر بالاج، اتنی گھٹیا حرکتیں یونی میں کرتے ہوئے تم دونوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ کرتا ہوں میں ابھی مسٹر عالم کو کال تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ان کی بہن یہاں لڑکوں کے ساتھ کیسے افیئر چلا رہی ہے۔ ڈین صاحب ان دونوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بولے تو ان کے آخری الفاظ پر اس کے ضبط کا پارا ٹوٹ گیا۔ وہ اسٹوڈنٹس کے گروپ سے اپنا آپ چھڑوا کے ہر انجام سے بے نیاز بپھرے ہوئے شیر کی مانند ڈین صاحب کی جانب لپکا اور ان کے کالر کو اپنی گرفت میں لیتا زور سے دھاڑا۔ اپنی بکواس بند کرو، اگر اب زرشالے کے متعلق کوئی گھٹیا لفظ منہ سے نکالا تو یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ ان کے گریبان کو دبوچے وہ بولا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ اس کی طرف لپکے اور اس کی پسلیوں میں مکے مارتے ہوئے اس کی گرفت سے سر کا کالر چھڑوایا۔ اور تم دونوں کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کی عزت کا سودا کرنے سے قبل 1000 بار سوچو گی۔ اسٹوڈنٹس کے شکنجے میں کسا وہ سحرش اور حائقہ کی طرف دیکھتا پتھریلے لہجے میں گرجا تو اپنی گردن کو رومال سے تھپتھپاتے ڈین صاحب نے نفرت سے اسے دیکھا۔ لے کے جاؤ اسے کانفرنس روم میں اور زیادہ جنگلی پن دکھائے تو باندھ دینا اس جانور کو شیر عالم اور پولیس کے پہنچنے تک۔ نفرت سے کہتے ہوئے انہوں نے وہاں پہنچنے والے گارڈز کو اشارہ کیا تو شیر عالم کے نام پر بالاج نے فوراً پلٹ کے زرشالے کو تلاشنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ چکرا کے رہ گیا کیونکہ زرشالے کہیں نہیں تھی۔ زرشالے ہال کے دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے اس کے ہونٹ خوف کے عالم میں سرسر آئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ وہ بس لرزتے بدن کو گھسیٹتے ہوئے بمشکل آگے کو چلتی روئی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس وقت بس اپنی ذات کے متعلق کہی گئی باتیں کوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ کچھ دیر قبل جب وہ ہال میں موجود ہر فرد کی زبان سے اپنے کردار کے متعلق گھٹیا الفاظ سن رہی تھی اور آنکھوں میں حقارت دیکھ رہی تھی، اسی وقت شیر لالہ کا نام سن کے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا کہ یہ سب سن کے یہاں موجود لوگوں کی طرح شیر عالم نے بھی اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے تو کیا وہ جی پائے گی؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں تصدیق دیکھ پائے گی؟ کیا وہ اپنی وجہ سے بھری محفل میں اپنے بھائی کا جھکا سر دیکھ پائے گی؟ یہی سب سوچتے وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی عقبی دروازے کے پاس پہنچی اور پھر انتہائی قدم اٹھانے کا سوچتی وہاں سے نکل گئی اور اب سڑک کنارے چلتی وہ زار و قطار روتی جا رہی تھی۔ وہ زرشالے عالم تھی، شیر عالم کی لاڈلی اور اکلوتی بہن جس کا خواب اسے ڈاکٹر بنانا تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے پرشفقت سائے اور مہربان پروں میں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کی وہی اکلوتی اور لاڈلی بہن اپنی کم عقلی اور بدقسمتی کے بدولت اپنے بھائی کا سر جھکانے کا باعث بن چکی تھی۔ زہریلی سوچوں نے اس کے ذہن پہ اس قدر غلبہ پا لیا تھا کہ وہ اپنے ہوش آواز سے بیگانہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی ہوئی بیچ سڑک آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی گاڑی اسے اپنی تیز رفتاری کا نوالا بناتی، ایک سیاہ کار تیزی سے اس کے نزدیک آ کے رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور کلورو فارم سے بھیگا رومال اس کے ناک پہ رکھنے کے بعد اس کا بے ہوش وجود اٹھا کے تیزی سے کار میں بیٹھ گیا۔ اور وہاں یونیورسٹی میں داخل ہوتے شیر عالم اور یونی میں موجود بالاج مصطفیٰ کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ دشمن کس قدر گہرا وار کر چکا تھا۔ یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں اس وقت کم و بیش 15 سے 20 لوگوں کا پینل ایک بڑی میز کے گرد بیٹھا ہوا تھا، جس کے سربراہی کرسی پہ وی سی اور ان کے سامنے ہی دوسری طرف پتھریلے تاثرات لیے وہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے بائیں جانب کمر پہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے بالاج کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عالم صاحب، آپ کی بہن، وی سی صاحب نے بات شروع کی تھی جب اس نے بہت سرد موری سے ان کی بات کاٹی۔ میری بہن کے متعلق کوئی بھی بات اتنے مجمع کے سامنے کرنے سے قبل اس کی پوری تصدیق کر لیجیے گا کیانی صاحب۔ اس کے سپاٹ لہجے میں بہت شدید کاٹ چبھی تھی، گویا کہ وہ بات سننے سے قبل ہی بات کی سنگینی سے واقف ہو چکا تھا۔ ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت معذرت لیکن آپ کی بہن اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رنگلیاں مناتے ہوئے ایک مجمع کے سامنے پکڑی گئی ہے۔ بالاج کے ہاتھوں ہوئی اپنی تصدیق سے سلگتے ڈین صاحب نے پھر سے اپنی جذباتیت کے باعث بہت سنگین غلطی کر دی۔ وہ جو بہت ضبط کے ساتھ بیٹھا ان باتوں کو سن رہا تھا، ڈین صاحب کی گھٹیا لفاظی پہ وہ ایک جھٹکے سے کرسی پرے کو دھکیلتا ان کی جانب لپکا اور اس پینل کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھے ڈین کے سر پہ اپنا ہاتھ کا پنجہ مارتے ہوئے اس کا منہ میز پہ دے مارا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں اسی وقت زبان کو گدی سے کھینچ کے گردن کے گرد لپیٹ دوں گا۔ وہ اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے اس کا منہ میز پہ دبائے
भूखे शेर की मानंद धाड़ा तो वीसी साहब ने फौरन उसे टोका। मिस्टर आलम, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते, उन्होंने तंग लहजे में तंबीह की। शुरुआत आप लोग मत करें। आप सब ने जो घटिया बकवास करनी थी वो मैं सुन चुका हूँ। इससे ज़्यादा किसी ने एक भी लफ्ज़ मेरी बहन के मुतालिक मुंह से निकाला या उसका नाम यहाँ लिया तो उसके ख़त्म होने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इंतहाई सर्द लहजे में वह उनकी तरफ सुलगती आंखों से देखता बालाज की तरफ बढ़ा और उसके हाथ खोले। मेरी बहन कहाँ है? उसने बालाज की आंखों में देखते हुए सवाल किया तो बालाज ने थकी थकी सी सांस खारिज करते हुए सर नफ़ी में हिलाया। जब तुम्हें कॉल की गई थी तब वो हॉल में नहीं थी। बालाज के जवाब पे शराबन को ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। उसने फ़ौरन घूम के दरवाजे की जानिब देख के आवाज़ बुलंद की। फरहाद। उसकी रोबदार आवाज़ पे दरवाजे के पास खड़ा फरहाद अंदर दाखिल हुआ। सरशाले को ढूंढो फ़ौरन। उसके बुलंद लहजे में अजीब सा इस्तराब मुतरशर था। मेरी एक बात तुम सब लोग ध्यान से सुन लो। मेरी बहन को ज़रा भी नुकसान इसके अपने हाथों या किसी और की वजह से पहुंचा तो तुम सबकी कब्रें मैं खुद अपने हाथों से खोदूंगा। गुस्सा और इस्तराब से पागल होता वो भूखे शेर की मानंद गिरजा ने तेजी से दरवाजे की जानिब लपका। एक आध घंटे में तुम लोगों की तसल्ली के लिए सबूत इस टेबल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तुम भूल जाना कि ये डैन की जानिब देखते हुए उसने बालाज की जानिब इशारा किया। ये जेल जाएगा क्योंकि इसने जो किया वो बहुत कम था। तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। दुरुस्ती से कहते हुए बालाज की तरफ मुड़ा जिसके माथे से स्टूडेंट्स के जोदोकोप की वजह से खून बह रहा था। उन दोनों लड़कियों को 15 मिनट के अंदर अंदर तलाश करो। चूँकि उसके जेल न जाने की ऑर्डर दे चुका था, वहाँ मौजूद कोई भी फर्द ऐसा ना था जो उससे पंगा लेने का सोचता। इसलिए सब जब्त के कड़े घूंट भरते उसके दिए गए अल्टीमेटम का इंतज़ार करने लगे। बालाज को हुक्म देने के बाद वो खुद जरशाली की तलाश में बाहर की जानिब भाग गया। जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।